اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 59 میں زکوٰۃ فطرہ کی مقدار اور اس کی جنس کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے۔ زکوٰۃ فطرہ کتنی مقدار میں دینی چاہیے اور اس کی جنس کون سی ہے، کس مال سے دینی چاہیے۔ ہر انسان کے بدلے ایک سا مقدار ہے فطرہ کے وجوب کے لیے، اور اس کی جنس کے حوالے سے گندم، جو، کھجور، کشمش، چاول اور ہر وہ چیز جو غالب غذا شمار ہوتی ہو اس سے دینی چاہیے۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بھی بیان ہوں گے اور متعلقہ حدیث اور روایات بھی ذکر ہوں گی، اور شہید ثانی کی تحقیقات، تجزیہ اور تحلیل بھی پیش ہوگا۔ زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے شروط کی بحث گزر چکی ہے، اور اب آتے ہیں مقدار اور جنس فطرہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ مقدار کے حوالے سے ہر انسان کے بدلے میں ایک سا جو ہے دینی چاہیے۔ سا تقریباً 3 کلو کے برابر ہوتا ہے، اور جنس کے لحاظ سے بھی گندم، جو، کھجور، کشمش، چاول اور اسی طرح خشک دودھ یا دودھ جو بھی غالب غذا شمار ہوتی ہے اس سے دینا چاہیے۔ ان میں سے جن چیزوں کا نام لیا گیا ہے ان میں سے تو جو بھی دیں گے وہ مجزی اور کافی ہے، اگرچہ وہ زکوٰۃ دینے والے کی غالب وہ غذا شمار نہ ہوتی ہو، لیکن دوسری اجناس ہوں تو پھر ان میں سے وہ ہونی چاہیے، وہ کافی اور مجزی ہوگی کہ جو قوت غالب شمار ہوتی ہو، جو غالباً غذا کے طور پر استعمال کرتے ہوں، ورنہ وہ مجزی اور کافی نہیں ہوگا۔ اور سا وہی 3 کلو ہے۔ افضل یہ ہے کہ کھجور دی جائے، اور یہ فطرہ کی اجناس میں سے افضلیت رکھتی ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں کہ یہ قابل استفادہ جلدی ہوتی ہے، اور جو زکوٰۃ لینے والے ہیں اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور پھر ان کو زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کھجور جو ہے یہ غذا بھی ہے اور سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو بہرحال مختلف علاقوں میں یہ چیزیں اس طرح جو ہے استعمال ہوتی ہیں، جبکہ گندم اور جو اور چاول وغیرہ جو ہیں ان کو پکانا پڑتا ہے یا مختلف طریقوں سے ان کو استفادہ کیا جاتا ہے۔ باقی مسائل عبارت کے ضمن میں بھی ذکر ہوں گے، تو عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَقَدْرُهَا صَاعٌ عَنْ كُلِّ إِنسَانٍ مِّنَ الْحِنطَةِ أَوِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ أَوِ الزَّبِيبِ أَوِ الْأُرُزِّ مَنْزُوعِ الْقِشْرِ الْأَعْلَى أَوِ الْأَقِطِّ وَهُوَ لَبَنٌ جَافٌ أَوِ اللَّبَنُ وَهَذِهِ الْأُصُولُ مُجْزِيَةٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قُوتًا غَالِبًا أَمَّا غَيْرُهَا فَإِنَّمَا يَجْزِي مَعَ غَلَبَتِهِ فِي قُوتِ الْمُخْرِجِ۔ قدرها یعنی فطرہ کی مقدار ایک صاع ہے، عن کل انسان ہر انسان کے بدلے میں ایک صاع دینا چاہیے، من الحنطۃ گندم میں سے دے، یا شعیر جو میں سے دے، او التمر یا کھجور ہو، او الزبیب یا کشمش ہو، او الارز چاول، منزوع القشر الاعلی کہ اس کے اوپر سے جو چھلکا ہے وہ اتار لیا گیا ہو، چھلکے کے ساتھ ہی ثابت چاول نہ دے دے جو چھلکے سمیت ہوتے ہیں، بلکہ جو استعمال ہوتے ہیں چاول وہ چھلکا اتار کے ہوتے ہیں تو وہ دینا چاہیے 3 کلو یا 1 سا۔ او الأقط وهو لبن جاف وہ خشک دودھ ہوتا ہے، او اللبن یا خود دودھ جو ہے جہاں پہ استعمال ہوتا ہو۔ وَهَذِهِ الْأُصُولُ مُجْزِيَةٌ یہ جن اجناس کا نام لیا گیا ہے ان کو تو 1 سا ہر انسان کے بدلے میں دینا کافی ہوتا ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ قُوتًا غَالِبًا اگرچہ کہ غالباً یہ استعمال نہ ہوتی ہوں اور غذا شمار نہ ہوتی ہوں۔
اما غیرها فانما یجزی مع غلبته فی قوت المخرج، لیکن ان چیزوں کے علاوہ سے اگر فطرہ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ اس صورت میں مجزی اور کافی ہوں گی جب وہ زکوٰۃ نکالنے والے کی غذا میں غالب شمار ہوتی ہیں، یعنی غالباً ان کو وہ استعمال کرتا ہو۔ جہاں تک عرض کا تعلق ہے تو یہ چاول کو کہتے ہیں، اور اس کی لغت کے بارے میں کئی وجوہات ہیں۔ عرض، ارز، ارز، ارز اور آرز۔ منزوع القشر الاعلی سے مراد یہ ہے کہ اس کا اوپر والا جو چھلکا ہے اس کو اتار لیا گیا ہو۔ اور عقد جو ہے اس کے بارے میں شہید ثانی نے فرمایا وَهُوَ لَبَنٌ جاف، یعنی اس کی تعریف کی ہے، خشک دودھ ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی لغت میں کئی وجہ، عقد، اقت، اقت، اکت، اقت، اکت اور اقت بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ بہت سارے جو ہے عربی زبان میں الفاظ کے تلفظ ہوتے ہیں، اس میں لغات ہوتی ہیں، ایک ہی لفظ کو کئی طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، تو یہ اس لحاظ سے ہے۔ حاضح الاصول مجزیت، ان سے مراد یہ ہے کہ جن اجناس اور جن چیزوں کا نام لیا گیا ہے ان کو تو آپ فطرہ میں نکال سکتے ہیں، اگرچہ کہ قوت غالب شمار نہ ہوتے ہو، غالباً غذا کے طور پر استعمال نہ ہوتے ہو، لیکن اگر ان کے علاوہ کسی جنس سے نکالنا ہے تو پھر تب وہ مجزی اور کافی ہوگی جب زکوٰۃ فطرہ نکالنے والے کی غذا میں وہ غالب شمار ہوتی ہو۔ وَأَفْضَلُهَا التَّمْرُ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً وَأَقَلُّ كُلْفَةً وَلِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْقُوتِ وَالْإِدَامِ، ثُمَّ الزَّبِيبُ لِقُرْبِهِ مِنَ التَّمْرِ فِي أَوْصَافِهِ، ثُمَّ مَا يَغْلِبُ عَلَى قُوتِهِ مِنَ الْأَجْنَاسِ وَغَيْرِهَا۔ اور افضل جنس جس سے فطرہ نکالنا چاہیے کھجور ہے۔ کیوں؟ اس کی دو وجہ بیان کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفِعَةً، چونکہ یہ زود رس ہوتی ہے، منفعت اس سے جلدی استفادہ ہو سکتا ہے، وَأَقَلُّ كُلْفَةً، اور اس میں زیادہ زحمت بھی نہیں ہوتی، کم زحمت کے ساتھ اس سے استفادہ ہو جاتا ہے۔ مثلا ابھی چاول ہیں، گندم ہے، جو ہیں، ان کو پکانا پڑے گا، پھر زحمت ہوگی، لیکن یہ تو پھر کیا پکی ہوئی کھجور ہوگی تو اس کو دھو کے کھا سکتے ہیں۔ وَلِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْقُوتِ وَالْإِدَامِ، اور یہ جو کھجور ہوتی ہے یہ خود غذا کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے اور سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ بہرحال مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں کا اس کو طریقہ استعمال اس طرح ہوتا ہے۔ ثم الزبیب، کھجور کے بعد جو افضل جنس ہے جس سے نکالنا چاہیے فطرہ تو وہ کشمش ہے، لقربہ من التمر فی اوصاف، چونکہ کھجور کی اوصاف کے قریب ہوتی ہے، چونکہ یہ بھی خشک ہے تو اس کو بھی آسانی سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، جن علاقوں میں اس سے زیادہ استفادہ کیا جاتا ہے۔ ثم ما یغلب علی قوتہ من الاجناس، اس کے بعد وہ جنس جو ہے افضلیت رکھتی ہے جو انسان کی غذا میں غالب استعمال ہوتی ہے، من الاجناس، جن اجناس کا نام لیا گیا، وغیرہ یا ان کے علاوہ بھی اگر ہوں جو اس کی قوت غالب شمار ہوتی ہیں، اکثر اس کی غذا کا حصہ رہتی ہیں، تو ان سے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ نہایت ہی اہم دو مسئلوں کی طرف یہاں پر اشارہ ہوا ہے، ایک مقدار فطرہ اور دوسرا اجناس فطرہ۔ یہاں تک مقدار کا ایک صاع ہونا ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں فقہائے شیعہ میں، اور روایات کثیرہ بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح صفوان جمال جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، عن الفطرۃ فقال علی الصغیر والکبیر والحر والعبد عن کل انسان صاع من بر او صاع من تمر او صاع من الزبیب۔ وسائل الشیعہ باب پنجم ابواب زکوٰۃ فطرہ میں ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں فرمایا بچے، بڑے، آزاد، غلام، ہر انسان کے بدلے میں گندم، جو، گندم، کھجور یا کشمش کا ایک صاع ہونا چاہیے۔ صحیح حدہ ہے جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام سے انہ ذکر صدقۃ الفطرۃ انہا علی
كل صغير وكبير من حر أو عبد ذكر أو أنثى صاع من تمر صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة. فقال لما كان زمن أمير الشام وخاصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة، کہ صدقہ فطرہ جو ہے ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام مذکر مؤنث کے بدلے میں ایک سا کھجور کا یا کشمش کا یا جو کا یا ذرہ۔ فرمایا جب امیر شام کا زمانہ تھا اور لوگوں پر مشکل پڑی تو پھر کیا ہے لوگوں نے آدھا سا دینا شروع کیا، تو یعنی انہوں نے خود سے بدل لیا اس مقدار کو۔ وسائل وشیہ باب ششم ابواب زکوٰۃ فطرہ میں ہے۔ تو جو روایات ان کے خلاف ہیں کہ آدھا سا بھی کافی ہوتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اس دور کے شدید حالات، اضطراری حالات اور تقیہ مراد لیا جائے گا ان سے۔ یہاں تک اجناس کا تعلق ہے تو اجناس کی تعیین میں علماء کے کلمات کافی اختلاف رکھتے ہیں۔ شیخ صدوق اور ان کے والد امانی نے 4 اجناس کا ذکر کیا ہے: گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ اسکافی، حلی، حلبی نے ذرہ کا اس میں اضافہ کیا ہے، اور مدارک الاحکام میں سید عاملی نے عقد کا اضافہ کیا ہے، خشک دودھ کا، اور مبسوط اور خلاف شیخ طوسی میں ارز اور لبن کا اضافہ ہے، اور بہت سے علماء نے کہا کہ قوت غالب یعنی غالباً جو غذا شمار ہوتی ہے۔ علامہ محقق حلی جو صاحب شرائع ہیں اپنی کتاب معتبر میں فرماتے ہیں وَالضابط اخراج ما کان قوتا غالبا، یعنی قانون یہ ہے کہ اس جنس سے نکالی جائے فطرہ جو قوت غالب ہوتی ہے، غالباً غذا شمار ہوتی ہے، جیسے گندم، جو، کھجور، زبیب، کشمش اور ارز چاول، عقد اور لبن، عقد خشک دودھ اور لبن دودھ۔ یہ ہمارے علماء کا مذہب ہے، ان کی عبارت ہو گئی۔ اس اختلاف کا سبب روایات کا اختلاف ہے۔ بعض میں ہے جیسا کہ صحیح سعد اشعری ہے امام رضا علیہ السلام سے، سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال صاع بصاع النبی۔ میں نے فطرہ کے بارے میں سوال کیا کہ ہر انسان کے بدلے میں کتنا دیا جائے گندم، جو اور کھجور اور کشمش سے۔ فرمایا نبی اکرم کے دور کا جو سا ہے 1 سا دیا جائے۔ وسائل وشیہ باب ششم ابواب زکوٰۃ فطرہ میں ہے۔ بعض میں عقد خشک دودھ کا اضافہ ہے۔ صحیح عبداللہ بن میمون امام صادق علیہ السلام سے، آپ نے اپنے والد گرامی امام باقر علیہ السلام سے روایت کی، فرمایا زکوٰۃ الفطرۃ صاع من تمر او صاع من زبیب او صاع من شعیر او صاع من عقد، یعنی زکوٰۃ فطرہ 1 سا ہے کھجور، زبیب کشمش، شعیر جو اور عقد خشک دودھ۔ یہ وسائل وشیہ باب پنجم ابواب زکوٰۃ فطرہ میں ہے۔ بعض روایات میں ذرہ کا بھی اضافہ ہے۔ صحیح ابی عبد الرحمن حذا امام صادق علیہ السلام سے انہ ذکر صدقۃ الفطرۃ الی ان قال صاع من تمر او صاع من زبیب او صاع من شعیر او صاع من ذرۃ۔ وسائل وشیہ باب ششم میں ہے۔ اور اس ذرہ سے مراد مکئی ہوگی، اور بعض روایات میں ارز کا اضافہ ہے۔ مکاتبہ ابراہیم بن محمد حمدانی امام ابو الحسن عسکری علیہ السلام سے، فرمایا وعلی اہل طبرستان الارز۔ وسائل وشیہ باب ہشتم ابواب زکوٰۃ الفطرہ میں کہ اہل طبرستان ارز دیں، چاول دیں۔ بہت سی روایات میں قوت غالب کی تعبیر ہے، یعنی جو غذا اکثر استعمال ہوتی ہے۔ صحیح زرارہ و ابن مسکان امام صادق علیہ السلام سے الفطرۃ علی کل قوم مما یغذون عیالہم من لبن او زبیب او غیرہ۔ وسائل الشیع باب ہشتم ابواب زکوٰۃ الفطرہ میں مرسلہ یونس سے امام صادق علیہ السلام سے الفطرۃ علی کل من اقطاط قوتا
فعلیہ ان یؤدی من ذلک القوت، یعنی ہر انسان کے جو غذا شمار ہوتی ہے تو اس کو اپنے غذا سے ہی دینا چاہیے۔ مکاتبہ ہمدانی ہے ابو الحسن علیہ السلام نے عسکری علیہ السلام سے، ان الفطرہ صاع من قوت بلدک، یعنی اپنے شہر میں جو غالب غذا ہے اس سے دینی چاہیے۔ اس طرح پھر روایات میں جمع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک تعلق ہے قوت غالب کا تو یہ کثیر روایات اس کے بارے میں وارد ہیں، اور جامع اخبار کا بھی تقاضا یہ ہے کہ یہ قوت غالب جو ہے یہ معیار ہے، اور باقی جو ہے من باب مثال چیزیں ذکر ہوئی اجناس۔ ان میں افضل جنس جو تھی وہ ہے کھجور، تو اکثر علماء سے یہ ذکر ہے کہ وہ اس کو افضل قرار دیتے ہیں، روایات بھی ہیں۔ عبداللہ ابن سنان کی روایت امام صادق علیہ السلام سے عن صدقۃ الفطرہ فقال علیہ السلام التمر احب الی فإن لک بکل تمرۃ نخلۃ فی الجنہ، صدقہ فطرہ کے بارے میں فرمایا کہ کھجور میرے نزدیک بہتر ہے کہ اس سے فطرہ نکالا جائے، کہ اس میں ہر کھجور کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں پورا درخت کھجور کا ہوگا۔ وسائل الشیعہ باب دہم ابواب زکوٰۃ فطرہ میں صحیح ہشام بن الحکم جلیل القدر سے کراوی ہیں، اپنے دور میں اہل بیت کی وکالت بھی کرتے تھے اور بہت سے علماء سے انہوں نے علمی بحثیں بھی کی۔ ایک ان کا مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک بہت بڑے عالم کے ساتھ یعنی سادہ سادہ سوال کیا، آپ کی آنکھ ہے، آپ کا کان ہے، آپ کا ناک ہے، دل دماغ ہے، تو ان میں دماغ اور ذہن کو کیا مقام حاصل ہے، قلب کو کیا مقام حاصل ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ اعضاء جگہ پر اختلاف کرتے ہیں تو وہ فیصلہ کرتا ہے، امام بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب چھوٹے سے بدن اور جسم کے اعضاء کے اختلاف کو حل کرنے کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے، ایک فیصلہ کرنے والے کی ضرورت ہے، تو پھر انسانوں کے اتنے اختلافات کو حل کرنے کے لیے کیوں نہیں؟ تو پھر وہ لاجواب ہو گیا۔ اور امام علیہ السلام کا جملہ ہے اس روایت کے آخر میں فرمایا کہ یہ تمہیں الہام ہوا ہے، کیونکہ یہ چیزیں کتابوں میں تو نہیں لکھی ہوتی۔ تو بہرحال امام صادق علیہ السلام سے روایت کی التمر فی الفطرۃ افضل من غیرہ لانہ اسرع منفعۃ وذلک اذا وقع فی ید صاحبہ اکل منہ، یعنی امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ فطرہ میں کھجور دینا دوسری اجناس سے افضل ہوتا ہے، چونکہ یہ جلدی اس سے استفادہ ہو سکتا ہے۔ جب انسان لیتا ہے، فقیر اس کو لیتا ہے تو پھر وہ اس سے کھا سکتا ہے۔ اور جہاں تک کشمش کا تعلق ہے تو اکثر نے اس کو کھجور کے بعد قرار دیا ہے، اور اس میں بھی وہ سیاح شام والی تعلیل جو ہے آئے گی کہ اس سے بھی جلدی استفادہ ہو سکتا ہے، اور یہ تو اس کے درمیان اور کھجور کے درمیان مساوات کا تقاضا کرتی ہے، جیسا کہ ابن حمزہ سے منقول بھی ہے، مگر تمر کو چونکہ نصوص میں خاص کیا گیا ہے تو پھر اس وجہ سے اس کو زبیب سے افضل قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو بھی غالب غذائیں ہوتی ہیں وہ اس کی جنس شمار ہو سکتی ہیں۔